علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اسلان میر کی غیرت پر بڑا کرارا ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی وہ ہاشم شاہ نواز خان کے پاس آ کر اسے کالر سے پکڑ کر فرش سے اٹھا چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے جرت کیسے بھی کی اس کا خیال دل میں لانے کی، اسے چھونے کی؟ ایک ہاتھ سے ہاشم کا کالر پکڑ کر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ مکہ بنا کر پوری قوت سے ہاشم کے چہرے پر مارنا چاہا تھا۔ ایک دم سے آروشہ دیوار بھر کر ان کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی، اور یہ مکہ آروشہ کے حسین چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ دیتا۔ اسلان نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ آروشہ کے چہرے سے 2 انچ دوری پر وہ ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ آپ کو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ مار سکتے ہیں مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک چیلنج سے اسلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسلان کی آنکھوں کی سرخی میں اور اضافہ ہو گیا۔ سب دم بخود تھے، مگر آروشہ پوری دلیری سے ان سرد آنکھوں میں اپنی ہری آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اسلان کچھ دیر جبڑے بھینچے اسے گھورتا رہا تھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے ہاشم کا کالر اپنے ہاتھ سے جھٹک کر مڑا تھا، اور ایک نظر چاچی اور ہانیہ کی طرف دے کر ہانیہ کی طرف مڑا۔ ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ اپنا مان ٹوٹنے کا غم، سب کے سامنے رسوا ہونے کا ملال۔ ڈری سہمی ہانیہ کا سر اسلان کے سامنے شرم سے جھک گیا۔ اسلان نے بڑھ کر ہانیہ کی کلائی جکڑی تھی اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر کاٹ تک آیا تھا۔ ہانیہ سر جھکائے بس اس کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسلان فل سپیڈ میں کار چلاتے ہوئے ہانیہ کو حویلی تک لایا تھا۔ کیا کمی تھی میری محبت میں یا ہماری تربیت میں کہ تمہیں غیر لڑکے سے محبت کی ضرورت پڑ گئی؟ ہانیہ کو حویلی میں لاتے ہی وہ وہیں ہال روم کے صوفے پر دھکیل کر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی بات پر ہانیہ صوفے میں منہ چھپا کر بری طرح سے روئی تھی۔ اس کی دھاڑ کی گوند سے ماجی اور اما جان نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ وہ لوگ بھی ان کی کار کے دوسری کار سے پیچھے پیچھے حویلی تک پہنچی تھی۔ میں نے تم سب کو پورا پیار دیا، ہر طرح کی آزادی دی، تو تم اس طرح سرے عام اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی؟ اسلان کی باتوں سے ہانیہ شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ بھائی کی نگاہ میں رسوا ہونا کتنا بے درد ہے کوئی اس سے پوچھے۔ وہ اس وقت وہی درد و غم محسوس کرتی اپنے مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ کیا ہوا اسلان؟ ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ ماجی تو نہیں مگر اماں جان ہی آگے بڑھ کر بولی۔ انہیں خبر بھی تو نہیں تھی۔ سارے راستے بہو کے پتھر بن کر خاموش بیٹھی رہنے پر وہ کچھ پوچھ بھی نہیں پائی۔ پوچھیں اس سے، اماں جان وہ کیا کر رہی تھی؟ ابھی اس کی عمر دیکھی آپ نے، اور یہ… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بس مٹھیاں بھینچ کر روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسلان، آرام سے بات بھی تو کر سکتے ہو تم۔ بے تحاشا روتی ہوئی پوتی سے انہیں بہت محبت تھی۔ اس کا رونا برداشت نہیں ہوا ان سے، اس لیے پوتے کو سمجھانا چاہا۔ آرام سے کیا بات کرے اماں؟ اس نے تو ہم لوگوں کو شرمندہ کر ڈالا ہے، ایک لڑکی کے لیے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ساکت کھڑی ماجی نے اس بار بہت سرد آواز میں کہہ کر انہیں چپ کروا دیا۔ وہ بے یقینی سے ہانیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں، میں ہاشم سے بہت محبت کرتی ہوں، بھابھی نے غلط مطلب نکالا ہے، ہاشم بہت اچھا… چپ، ایک دم چپ۔ ہانیہ خود میں ہمت پیدا کرتی اپنی اور ہاشم کی محبت کا دفاع کرنے ہی لگی تھی کہ اسلان نے دھاڑ کر اس کی ساری ہمت توڑ دی۔ وہ سہم کر ایک طرف رہ گئی۔ ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں آنیہ نے تم سے جلن میں یہ کام کیا، مگر مجھے اس کی فطرت، اس کی جلن سے مطلب نہیں ہے، مجھے میری بہن سے مطلب ہے۔ اس نے میرا مان توڑا ہے، اس نے میرا سر جھکایا ہے۔ اسلان اب دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا مجھے معاف کر دیں، مگر لالا ہاشم بہت اچھا ہے، بہت اچھا، میں بچپن سے جانتی ہوں اسے۔ ہانیہ روتی ہوئی اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی اسلان سے بول رہی تھی۔ تم اگر ہاشم کو جانتی ہو تو میں شاہ نواز خان کو اس کی ہر برائی سے واقف ہوں، اور وہ شاہ نواز خان کا بیٹا ہے۔ بیٹے اپنے باپ کا ہی سایہ ہوتے ہیں، خون کا اثر ہوگا ضرور، اس لیے اب ہاشم شاہ نواز خان کا خیال دل سے نکال دو۔ میں ایک راہ چلتے لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں گا، مگر اس سے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسلان کے دو ٹوک کہنے پر ہانیہ کی آنکھیں جیسے پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ ایک بار پھر شاہ نواز خان کی وجہ سے ہاشم کی پاک محبت، اس کی نیک فطرت سب ضائع ہو گئی۔ جب اس کا بھائی اس پر اعتبار نہیں کر رہا، جو اکثر اسے کہتا تھا کہ ہاشم بہت اچھا لڑکا ہے، جس بھائی کو اچھے برے کی پہچان ہے، وہ ہاشم کو نیک کہتا تھا۔ وہ ایسے بول رہا ہے تو وہ نیک فطرت معصوم لڑکا بھلا دنیا والوں کو کیسے یقین دلا سکے گا کہ وہ شاہ نواز خان جیسا نہیں ہے؟ ہانیہ کے آنسو تھم گئے، بس اب ان آنکھوں میں ایک ایسا دکھ اتر گیا جو اپنے لیے سے زیادہ اس لڑکے کے لیے تھا، جس نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اور اب شاید تاعمر یہ درد، یہ غم اس کی آنکھوں میں رہے گا۔ لالا آپ بھی؟ ہانیہ کے منہ سے بس اتنا نکلا، جڑے ہاتھ مردہ ہو کر پہلو میں گر گئے۔
اگر پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی ہانیہ تو اپنے لالا کی موت کا منظر دیکھنا ہوگا تمہیں. اس کی غیرت پر اگر کوئی دھکا لگا تو وہ سب بھول جائے گا، یہ بھی کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے. اسلان کی لہو رنگ آنکھوں میں جو کچھ بھی تھا، ہانیہ بے دم سی ہو کر وہیں فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی. اماں جان کی آنکھیں نم تھیں اور ماجی کا چہرہ بالکل سپاٹ. ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے احساسات بیٹی کی طرف سے برف بن گئے تھے. اور ایک بات، تمہارا کالج میں چینج کر رہا ہوں. اب نہ تم اس شہر میں پڑھو گی، نہ اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھو گی، بلکہ اس کی بہن سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. میں اب تمہارے منہ سے عروشہ شاہنواز خان کا نام بھی نہ سنوں. آخری ضرب ہانیہ کے دل پر لگا کر اسلان فرش یوتو تلے رونتا ہال روم سے نکل کر باہر ہی چلا گیا. اسلان میر کے بزنس فرینڈ کی شادی تھی اور اس نے بہت اصرار سے اس کی ساری فیملی کو بلایا تھا. اس کے بہت مجبور کرنے پر وہ سب کو لے کر شادی میں شامل ہوا تھا. بہت دنوں بعد ہی صحیح اس نے ہانیہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا بھی تھا. اس حادثے کے بعد تو وہ ہانیہ سے مخاطب ہونا بھی چھوڑ چکا تھا. ہانیہ کی پوری زندگی تبدیل ہو چکی تھی. اس کا کالج، اس کا شہر، سب تبدیل ہو گیا تھا. 2 ماہ ہو چکے تھے. اس نے عروشہ اور ہاشم کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس خیال کو دل و دماغ سے نکالنے میں وہ پتھر کی ہو چکی تھی. اب بھی وہ جاتی نہیں، مگر آج اتنے دنوں بعد اس کے لالا نے اس سے بات کی تھی. اسی خوشی میں بے دلی سے ہی صحیح تیار ہو گئی تھی. وہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے، اسلان کے دوست کی فیملی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. آنیہ تو خوشی خوشی سب کے ساتھ مکس ہو چکی تھی، مگر وہ ایک طرف ماجی اور چاچی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. اسلان بھی اپنے بزنس فرینڈس کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ان سے محو گفتگو تھا. کیسے ہیں اسلان صاحب؟ آپ سے مل کر مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. اسلان کے سماعت میں جیسے ہی یہ آواز گونجی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئی. اپنے سامنے شاہ نواز خان کو دیکھ کر وہ مسکرایا بھی نہیں. مجھے بھی خوشی ہوتی اگر آپ میرے دوست ہوتے. اسلان کی سرد و بے تاثر لہجے پر بھی شاہ نواز خان نے برا مانے بغیر ایک کہا لگایا تھا. ہم تو کب سے ترس رہے ہیں آپ کے دوست بننے کے لیے، مگر آپ ہی ہیں کہ لفٹ ہی نہیں دیتے ہیں. وہ ہنستے ہوئے اسلان کے سخت ہو چکے تاثرات سے لطف اٹھا رہے تھے. نہ میں آپ جیسا ہوں، نہ ہی آپ میرے عمر کے جو میں آپ کو دوست بناؤں. ایکسکیوز می. اپنی مخصوص شان سے کہہ کر انہیں وہیں چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا. تمہارا غرور توڑنا اب میری زندگی کا مقصد ہے اسلان میر. شاہ نواز خان سوچتے ہوئے بری طرح سے جاتے ہوئے اسلان کی پشت کو گھور رہے تھے. پھر خود کو سنبھال کر وہ بھی ان محفلوں کے رنگ میں کھونے کے لیے ایک طرف بڑھ گئے. آنٹی، یہ میری کزن عروشہ، اور عروشہ یہ بھیا کے دوست اسلان میر صاحب کی فیملی. یہ ان کی مدر، یہ چاچی، اور یہ ان کے سسٹر ہانیہ. اسلان کے دوست کی بہن اپنے ساتھ کھڑی عروشہ کا تعارف بڑی گرم جوشی سے ان لوگوں سے کروا رہی تھی. ہانیہ سر اٹھائے دل میں دبے درد کو دباتی سامنے کھڑی سجی سنوری عروشہ کو دیکھ رہی تھی. بے حد اسٹائلش پنک شرارہ سوٹ میں وہ فنکشن کی مناسبت سے تیار ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. آج اسے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر ہانیہ کا دل رو پڑا، مگر چہرہ سپاٹ ہی رہا. السلام علیکم. عروشہ زبردستی مسکراتی ان لوگوں کے چہرے پر چھائی بیزاری کو دیکھ رہی تھی. چاچی نے بڑی کینہ بھری نگاہوں سے اس کی حسین صورت دیکھی. ماہی، میں ابھی آتی ہوں. ہاشو آنے والا ہے، اسے دیکھا ہوں. عروشہ جان بوجھ کر ہاشم کا ذکر کر کے ہانیہ کو تڑپانا چاہتی تھی. ہانیہ کی بے وفائی نے ان کی دوستی میں درار ڈال دی تھی. اب تک آئے کیوں نہیں یہ ہاشم صاحب؟ کیسے ہیں ہمارے کزن صاحب؟ بہت کم ہی صورت دکھاتے ہیں. ماہی کی آنکھیں چمک گئیں ہاشم کے ذکر پر. ہاشم پر مرنے والی لڑکیوں میں وہ خود شامل تھی، مگر ہاشم نے کبھی کوئی لفٹ ہی نہیں دی، بس کزنز کی طرح ملتا تھا. بہت اچھا ہے، بہت خوش ہے. دوسروں کی طرح دھوکے باز نہیں ہے نا، اس لیے ہر حالات میں بھی خوش رہتا ہے. عروشہ نے چپکے سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے تلخ مسکراہٹ سے کہا. وہ دونوں وہیں کھڑے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہاں وہ دونوں ہی صرف ہوں. یہ تو ہے یار، تمہارے ہاشو کا تو جواب ہی نہیں ہے. ایک تو اتنا ہینڈسم، اوپر سے اتنی جولی نیچر. بندہ لفٹ کرائے تو تیری بھابھی بنتے دیر نہ لگاؤں. ماہی تعریف کرتی حسرت سے بولی تو عروشہ نے کہا لگا ڈالا. وہ دونوں ہاشم کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے انہی کی ٹیبل سے کچھ دوری پر بیٹھ گئے. ماجی نے اس بار بہت غصے سے عروشہ کو دیکھا، جو لگاتار ہاشم کا ذکر کر کے ان کی بیٹی کو ٹارچر کر رہی تھی. ہانیہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا. وہ ہاتھوں میں پکڑے سافٹ ڈرنک کے گلاس پر نگاہیں جمائے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی. تم یہاں بیٹھی اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ آیا ہوں. چکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھی ہانیہ نے بہت ہی جبر کرتے ہوئے خود کو اسے دیکھنے سے روکا تھا. آج 2 مہینے بعد اس نے ہاشم کی آواز سنی تھی. چاچی اور ماجی نے بے ساختہ ادھر دیکھا. عروشہ کے شانے کو تھامے کھڑا وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. میں ماہی سے باتیں کر رہی تھی. ابھی تو تمہاری ایک فیملی سے ملوانا ہے. ماہی، ہاشم کو تو بھی انٹروڈیوس کرواؤ نا اسلان میر صاحب کی فیملی سے. عروشہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے ہاشم کا بازو سختی سے دبوچ چکی تھی. کیوں نہیں؟ ماہی پورے بانچھے چیر کر اٹھ کھڑی ہوئی. ہاشم کو وہ زبردستی ان کی ٹیبل تک لے آئی. ہاشم یہ بھیا کے دوست اسلان صاحب کی فیملی اور آنٹی کے ہاشم ہے. عروشہ کا بھائی اور میرا کزن. ماہی خوش دلی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی. ہاشم نے بہت ہی سنجیدگی سے عروشہ کی طرف دیکھا. اس نے لاپرواہی سے اپنے شانے جھٹک دیے. ہانیہ کو اذیت دے کر نہ جانے کیوں وہ خود کو تسکین پہنچا رہی تھی.
وہ اپنے بھائی سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے اور جس نے اس کے بھائی کو تکلیف دی وہ آروشا کی نظر سے اتر جاتا تھا، چاہے وہ بچپن کی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی، ہمارا بہت ہی پیارا اور کیوٹ سے کزن ہے یہ ہاشم۔ ماہی نے اس کا بازو تھاما تو ہاشم نے اپنا بازو چھڑا کر ماں جی کو سلام کیا تھا۔ ہانیہ کی طرف اس نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کیسا معصوم سا شہزادے جیسا ہے کہ اسے دیکھ کر جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اسلان نے ظلم کیا ہے۔ ماں جی کے دل میں خیال گزرا تو انہوں نے بری طرح سے گھبرا کر اپنا سر جھٹکا اور پھر جلدی سے سلام جواب دے کر سنجیدہ سی جھکا ہو گئی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ ہاشم نے سادگی سے ان کا حال پوچھا تھا۔ الحمدللہ، تم بتاؤ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کہنا پڑا۔ میں بھی ایک دم فٹ فاٹ۔ ایکسکیوز می آنٹی، آشو تو چل ادھر اب۔ ہاشم جلد سے جلد اب آروشا کو وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، اس لیے اجلت سے کہہ کر آروشا کا بازو تھاما۔ چلتے ہیں نا، پہلے بیٹھو ادھر۔ ماہی بیٹھو تم بھی۔ وہ تو کچھ اور ہی موڈ میں تھی۔ اپنے بازو چھڑا کر وہ ان دونوں کو زبردستی بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ کا سر جھکا اور اوٹ جھک گیا۔ اور آنٹی کیسی ہیں آپ؟ آپ کے گاؤں کا کیا حال ہے؟ آپ کی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ سنا ہے انہیں ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے، ایک ہم لوگوں کے بھی ساتھ ویڈیو ہو جائے۔ وہ فراٹے سے زبان چلاتی ہے، اپنی جلے دل کے جلن کم کرنے کے لیے چاچی سے مخاطب ہوئی۔ اچھا، تو آپ کو ہم لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنوانے کا شوق بھی ہو رہا ہے، کہیں تو یہ خدمت ہم انجام دے دیں۔ ابھی وہ جل کر کچھ کہتی کہ ایک دم سے اسلان کی آواز پر آروشا کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی۔ ساتھ ویڈیو بنانا ہے نا؟ آروشا آؤ میں بنا لیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کے قریب آ کر اسلان می نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھک کر آروشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے دیکھتی ہی آروشا کی آنکھیں آروشا کی بولتی بند ہو گئی۔ ہمیں آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں، چل اب بہت ہو گیا ملنا ملانا، سرد آواز میں اسلان میر سے کہہ کر ہاشم آروشا کا بازو کھینچ کر اٹھا چکا تھا۔ آروشا کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسلان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں جو شکوہ تھا اور اپنے لیے جو غصہ اسے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی بے چین سا ہو گیا تھا، وہاں سے جاتی آروشا کا اس کی آنکھوں نے بہت دور تک پیچھا کیا تھا۔ ہاشم اسے کھینچ کھانچ کر گدرے کونے والی جگہ لے کر آ گیا۔ ناراضگی سے ڈانٹتے ہوئے آروشا سے بولا، کیا بکواس کیے جا رہی تھی تم وہاں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھور بھی رہا تھا۔ ہاں، ہو ہی گیا ہے ہمارا دماغ خراب۔ میرا بس چلتا تو اس لڑکی کا منہ نوچ لیتی اور اس کے بھائی کا بھی۔ اتنا لمبا ہے وہ تیرا روڈ ہیرو، ہاتھ بس گردن تک ہی پہنچتا۔ ہاشم نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے چھیڑا۔ ہاں تو گلا دبا دیتی۔ ناک پھلا کر کہا گیا تو ہاشم کو ہنسی آ گئی۔ روڈ ہیرو کو مار ڈالتی، پیار سے اسے چھیڑا۔ وہ اب میرا ہیرو نہیں، ویلن ہے۔ اس نے میرے بھائی کا دل توڑا ہے۔ آروشا نے بہت دکھ سے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ کہاں ٹوٹا ہے؟ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ٹوٹا۔ وہ دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر چھوتے ہوئے مذاق میں بولی۔ ہاشو، مت کیا کر ایسی بات، میں جانتی ہوں تجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، کیسے اپنے انجان سے پیارے بھائی کی درد بھری ہنسی کی مطلب نہیں سمجھتی۔ تو کچھ نہیں جانتی، جو لڑکی ایک جھٹکے میں سالوں کی محبت کو یوں ٹھکرا سکتی ہے، ہاشم کی زندگی میں ایسی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بار ہاشم بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، سر جھٹک کر تلخی سے مسکرایا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں، بس اس کا بھائی کمینہ ہے۔ وہ آروشا تھی، اپنے معصوم دل کا کیا کرتی جو ہانیہ سے بھی محبت کرتا تھا۔ جھٹ سے ہانیہ کی حمایتی بنتے ہوئے اسلان کے لیے دانت کچکچائے۔ مجھے اس کی سچائی پر شک بھی نہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں درد سا جھلکا، مگر اس نے محبت پر اعتبار نہیں کیا آشو۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ مجھے اجازت دیتی، میں اپنی جان لگا دیتا اسلان میر کو منانے میں، مگر اس نے کیا کہا آشو کی کہ وہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم شاہ نواز خان کے بیٹے کو اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ جس کا باپ گرا ہوا ہے اس کا بیٹا بھی اسی فطرت کا ہوگا، تبھی تو وہ اس کے ساتھ۔ ساری حقیقت جانتے ہوئے بتاتے ہوئے ہاشم کا چہرہ ضبط سے سرخ ہونے لگا۔ اچانک سے آروشا کے چہرے پر غیظ و غضب اتر آیا۔ ہانی نے میرے بھائی کو میرے باپ سے ملایا، میں اس کا خون کر دوں گی۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ سب جانتی کہ اس نے پھر بھی۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ اس سے پہلے پھر سے ہانیہ کے سر پر پہنچ جاتی۔ ہاشم نے سختی سے اس کے بازوؤں کو دبوچ لیا۔ آشو، اس حقیقت کو سمجھ لو، تم ہم دونوں کے کردار کو ہمیشہ ہمارے باپ کے ساتھ ہی پرکھا جائے گا۔ ہم کبھی اپنے کردار کے پاکیزگی کا کبھی بھی لوگوں کو یقین نہیں دلا پائیں گے۔ ہاشم کے زہریلے جملوں نے آروشا کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ یہ حقیقت ایسی تھی جس سے لاکھ نگاہیں چرانے کے باوجود بھی ان دونوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آشو، ہم کس سے شکوہ کریں، اس لیے سب فضول ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ایسی لڑکی جو میری پاک محبت کا مذاق اڑائے۔ اس نے روتی آروشا کو گلے سے لگا لیا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے آشو، اس ظالم ملک کو ہی چھوڑ دیں گے۔ میں نے اپنا اور تمہارا ایڈمیشن کروا لیا ہے، کہاں کروایا ہے یہ بعد میں پتہ چل جائے گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ شہر، یہ ملک، یہ لوگ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ وہ روتی ہوئی آروشا کے آنسو پوچھتا اب خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، ہاں ہم چلے جائیں گے،
جہاں میں اور میرا بھائی رہے گا، پھر کسی اچھی گوری اسمارٹ میم سے اپنے بھائی کی شادی کرواؤں گی۔ اس ہانیہ کمینی کا تو رنگ بھی تو تم سے کم ہے، اوپر سے موٹی بھی بہت ہے۔ ہاشم اس کی معصومیت پر اپنا دکھ چھپا کر ہنس دیا۔ اور کیا موٹی لڑکی کے ساتھ تیرا بھائی سوچ کیسا رکھتا؟ پھر تم کہتی میرا بھتیجے کتنے کالے کالے ہیں، کم سے کم اس تانے سے تو بچ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لگے ایک دوسرے کا غم ہمیشہ کی طرح بانٹ رہے تھے، یہ جانے بنا کہ انجانے میں ان کی باتیں سنتے ایک شخص کے دل میں ایک اور دکھ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔